صحابہ تے تو اٹھاں جتے پیشاب کیتا تسی اس خاک برابر نہ ہو، صحابہ تے پھر صحابہ ہے۔ خبردار کوئی ایسی گل کرے اپنی زبانہ قابو رکھو، اپنی شکلاں ویکھو، بدبودارو صحابہ دے بارے گلاں کر دیو، آل بیت دے بارے گلاں کر دیو، پھر رسول اللہ دے غلاماں دے بارے گلاں کر دیو جنہاں دے صدقے ساڑھے تک کلمہ پہنچیا۔ تانوں پتہ ہی نہیں صحابہ دا مقام کیویں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسے پوچھا، انہیں کیا جناب عمر بن عبدالعزیز افضلن یا امیر معاویہ؟ سنو مجدد الفسانی نے کی لکھیا۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا ہوئے امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا حضور دی حمایت وچ مٹی اٹھ کے جڑی گھوڑے دے نک وچ وڑی نا، عمر بن عبدالعزیز نا کئی درجے افضل اور اعلیٰ تے وہ مٹی ہے جڑے امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل ہے۔ ہاں امیر معاویہ دا گھوڑا نہیں نہ آپ دی ذات، وہ مٹی جڑی تھلو اٹھی نا وہ امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ داخل ہوئی۔ فرمایا کئی درجہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو دور عمر واپس آ گیا، اہل سنت کے نزدیک تو وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ ان ساری فضیلتوں کے باوجود عبداللہ بن مبارک، اور لکھا مجدد الفسانی، خبردار کوئی اس طرح کی بک بکارے کرے، سانو گاڑا کٹے، مولی خادم میں ہو جا اسی کے موجود ہاں، سانو گاڑا کٹے، اور جتنیاں بھی گاڑا کوئی کٹ سکتا مینو کٹے، میرے ماں باپ نو کٹے، میرے خاندان نو کٹے، لیکن صحابہ سن پتہ ہے، تو جانتا ہے تو کنہ دے بارے گلہ کرنا؟ اس امت سب تو افضل ترین صحابہ، سب تو بڑے نیک صحابہ، یہ میں گل نہیں کر رہا، یہ عبداللہ بن مسعود کا۔ عبداللہ بن مسعود فرمانا او جدا کسی پیچھے چلنا چاہتا نا وہ صحابہ محمد دے پیچھے چلے۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا کانو افضل حاضل امہ، اس امت جو سب تو فضیلت آڑے او سب تو بڑے نیک ہو، سب تو بڑے عالم۔ کہ سورہ نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ علی حسن نے سورہ کر رہی سے مور لگ گئی معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے، ادنا معاویہ خلیفہ نہیں بنیا، جڑے لوگ دے الٹ سمجھے سب جھوٹے۔ یہ سورہ کوئی جواز نہیں، رسولہ نے کافرانہ سورہ کی چیز کافر سچے ہوگا، وہ صرف اپنی صلح پسندی اور اسلام امن چاہتا، یہ مظاہرہ انہوں کا پتہ ہی ہے کہ کی دھوکھے کر دے کی فریب، وہ کوئی شک نہیں۔ ہن آ گیا معاملہ کہ حسن فوت ہو گیا، وقت پورا ہویا، فوت ہویا، اس فوت پہ ہوں تسی حدیث پاک سننی ہے تے اپنے دلوں پوچھنا ہے یہ وہ جدید حمایت کر دے، حدیث دیا کتاباں کھڑ جان، سنن ابو داؤد اور مسلم دے احمد دے اندر۔ تو فرمایا ایسا زمانہ آ گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ کی موت ہوئی اور یہ خبر شام پہنچی، امیر معاویہ تک پتہ درے درے رکھ دے سی، اطلاع ملی، اور صحابی رسول حضرت مقدام بن مادی کربر انہوں نے اور کچھ بندے اتنے گئے اپنے کسی کاملی حکومت 115-16 صفحہ وفد المقدام نمادی کرب عمر بن اسود و راجل من بنی اسد من اہل کنسرا۔ حسن نے سنا کیوں؟ حسن دے پلے کی پایا، پھر حسن دی عزت ہوئی، زہر دیتا اور خوشیاں کیتیاں۔ مقدام گئے سی، عمر گئے سی، ایک اور بنو اسد دا آدمی گیا سی اہل الى معاویہ ابن ابی سفیان، قال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کیا مقدام تینوں علم ہے کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ انہوں نے اس گل کا نہیں پتا۔ فرج المقدام، حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ، اپنے دلوں تے ہاتھ رکھو، رسول اللہ کا بچہ مر گیا اور مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا، فقال له تودع مصیبہ، معاویہ کہنے گا تو اینوں افسوس والی گل سمجھدا، حسن مر گیا تو انا للہ پڑھ رہا ہے، صدمہ افسوس ہے۔ فقال له ولما لا را مصیبہ وقد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فقال هذا منی وحسن من علی، انہیں آخیا خدا دیا بندیا ایڈا ظلم کرنے تو آنا کہ حسن دی موت صدمہ نہ سمجھ، ادوں بڑی مصیبت ہی کوئی ہونی ہے کہ میں رسول اللہ نے دیکھا کہ اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی اور فرماؤندے سی کہ حسن میرے چوں، علی حسین علی چوں، حسن میرے چوں، اینوں میرا ہو بہو لیا سی۔ فقال لسدی جمرات نطفال، ایک اور خوش آمدی اٹھیا جی حضوری، وہ انگد چھاڈا مقدام، وہ تے اگ دا ایک انگیارا سی جڑا خدا نے بجھا، اچھا ہویا مر گیا سارے راہ جو روڑا ہٹیا۔ قال فقال المقدام اما انا فرار بریا، اے کو خوشی دیاں گلاں، حدیثاں تے پردے پائے تے ظالماں دا دفاع کرو تاکہ امت اداں ہی بے خبر رہے، اے اسلامی حکومت دا نہ شوق ہی نہ پیدا ہوئے، اجے بھی ظالم سونا چاہندے، دفاع کردے پھردے۔ تو حضرت مقدام نے کہا گل سن، میں ہن ایتھوں نہیں اج جانا، فلا ابرا الیوم حتی ویذکا، اس میں کہا تک
یہ گلاں کر کے کہ اگ دا انگیارا سی تو مرنا کم تسی میرا دل ساڑیا میں ہن اتوں ہلنا تازہ جے تینوں بھی معاویہ وہ گلاں سناؤں گا جہد نال تینوں اگ لگے اور تینوں دکھ پہنچی ثم قال یا معاویہ انا نا صدقت فصدق جے میں بولاں سچ تے مینوں آکھیں ٹھیک آندا وینا نا کذبت فکذبنی جے غلط کہاں تے میرے منہ تے کہہ کہ مقدام غلط ہے قال افل آخا ٹھیک ہے قال فانصدق بالله هل سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن لبس الذهب انہوں نے کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا تو رسول اللہ کو نہیں سنیا کہ حضور نے مردوں واسطے ریشم میں سونا پہننا منع کیتا قال نعم آندا ہاں قال فانصدق بالله هل تعلم ان رسول اللہ نهى عن لبس الحرير اللہ دی قسم کھا کے دس حضور نے مردوں لی ریشم حرام کیتا قال نعم ہاں قال فانصدق بالله هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن لبس الجلود السباع والركوب اللہ دی قسم کھا کے دس کہ اللہ دے رسول نے درندیاں دیاں کھلاں پہننیاں چیتیاں اور شیراں دے واس کٹنا انہاں نوں بچا کے انہاں فرشاں تے بہنا متکبراں طرح حرام کیتا قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاویہ انہوں نے کہا ہن اللہ دی قسم اے تینے کم تیرے کر چھوڑے بڑا اسلام دا تو سربراہ خلیفہ بنیا او ریشم پہن رہا تیرا سارا کر بچے سونا پہن رہا اور درندیاں دی کھلاں وچیاں معاویہ کہنے لگا میں پہلا جانتا سی کہ مقدام تیرے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا چلو جان چھڑائے یا نہیں یعنی منہ سے انہیں کیا روتے پھر اہل حدیث عالم فرماؤں گا وَلَجَبْ كُلُّ لَجَبْ مِن مُعَاوِيَةَ آندا حیرانی ہے مکتی نہیں حیرانی اس معاویہ تو فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدْرَ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى قَالَ مَا قَالَ آندا رسول اللہ دے خاندان دی نے آشان پہچانی کہ حسن دے مرتے آندا مصیبت ہی کوئی نہیں یہ افسوس دی گل ہی کوئی نہیں فَإِنَّ مَوْتَ مِثْلِ حسن بن علی رضی اللہ عنہ من اعظم الصائب فرماندے حسن دا مرنا مصیبت نہیں عظیم مصیبتاں تے مصیبت ہے ایڈا بڑا فرزند رسول اٹھ گیا وجزا اللہ المقدام رضی عنہ آندا اللہ تعالیٰ اس مقدام نوں جزائے خیر دے صحابی نوں اور اس تے راضی ہوئے فإنه ما سکت عن تکلم الحق حتى درو وہ حق کہنوں نہیں بات ہے یہ جو سخت ظالم دے سامنے انہوں نے حق دا اعلان کیتا شاباش ہے دے وہکذا شان المؤمن الکامل المخلص اور یہی ہونا چاہیے مومن کامل دے وہ پرواہ نہ کرے بھی کون ہے اگے سامنے حق کہے اگے پھر حضرت حسن رضی کے بارے فرمایا کہ جڑا انہاں آکھیا اگ دا انگیارا سی یہ کیوں آکھیا کیوں اگ دا انگیارا سی اور چھپا گیا اس شرط نوں جڑی حسن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں آؤں گا اس گل نوں لکا لیا حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا فرمایا نہیں میں زندہ آؤں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر نے اس الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ اس تو کانٹا یہ راہ چو ہٹاؤ نہیں تو بنیا بنا خیر خراب ہو جانا اینیا مکر فریب نہ لیا ہے پھر اہل بیت کو ساڈے پلے کی ہے تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الشَّدِيدُ سخی 116 اون المعبود ایڈا گندا جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کیا اگدا گیارہ سی کیوں کیا لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافۃ عنہ وخروج الحسن رضی اللہ عنہ کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ عنہ کامدا رہندا سی تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے اور حسین نہیں لا رہا حسن ورضا خطا مرۃ فقال مخاطب ابن یزید بنی لست خاف رہا کہیں نادن فی هذا الامر الا اربع تے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی تو فرماؤں دے وکان مستحق للخلافہ وبایا اکثر من 40,000 خلافت کا حقدار اصل حسن ہی سی جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ پھر ہو گیا جو ہویا وسارا علی معاویہ من الشام الى العراق فوج ہی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا پھر صلح داد تھی وسارا فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما حسن زہر نہ مریا جین نہیں دیتا پھر مدینے اور زہر امام ابن حجر تہذیب نے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پے فرمایا حسین ہون نہیں بچتا اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما حسن زہر نہ مریا جین نہیں دیتا پھر مدینے اور زہر امام ابن حجر تہذیب نے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پے فرمایا حسین ہون نہیں بچ سکتا دیتا اگے بھی کئی واری مگر قصہ مکاتا فرمایا زہر نہ ماریا سمت ہو زوجتہ زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ کہنا اچھا زہر دے بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے تینوں میں کر لوں گا خلیفہ میں بننا یزید بن معاویہ دے اشارے نہ نے دیتا
سنة 49 سنة 50 بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمیع اہل بیت ایک امام نے ختم کیتا اللہ حسن نامی راضی ہوئے اور سارے اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڈے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا کعبے سیدنا جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا. بین المسلمین میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی برا کہے گا, کوئی کسی صحابی کو گالی دے, اسے سزا ہو, اسے جرمانہ ہو, لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی. نہیں 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 نہیں, میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے. اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے. اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو. اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے, پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو بول پڑو. جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, خالد بن ولید بھی صحابی, مالک بن نویرہ بھی صحابی. ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے. پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے, ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے. ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے. نہیں جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے, یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی, یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی, یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے. یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے. جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. مجمع خاموش بیٹھا, میں دلیل دوں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے, جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے, تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی, بابا محنت بھی ہماری, تخت بھی ہمارا, تاج بھی ہمارا, یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا لکھوا کے لے آ, جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. صحابی اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہے ہیں. تو جو ہے صحابہ جی ہاں یہ شیعہ جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے. کن صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس بھی لمبی لسٹ ہے, ہم بھی نام دے دیں گے کہ تم ان کو نہیں مانتے. تم جناب سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ابو ذر غفاری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمار یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مقداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال حبشی کا قصہ کیوں نہیں سناتے؟ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. ہاں 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 یہ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانو تو پھر صحابہ کی عزت ہوتی. یہ صحابی نہیں, عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے. 1,25,000 صحابی غدیر کے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا. یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے 1,25,000. ہم پہ اعتراض مسکینوں پہ, یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے. یہ تو 1,25,000 کے نام بتا
میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوں, یہاں تائید نہیں ہوگی تو پھر کہاں جا کے میں نے پڑھنا ہے؟ 1,25,000 صحابی ہیں, نام بتا. نیاز بیگ شیعوں کا شہر, شیعوں کی آبادی, شیعوں کا گھر, چل رہے دیتے ہیں. 25,000 اوپر والا چھوڑ, 1 لاکھ کے بتا. تیریاں گلاں تو میں نے پرچا ہونا ہے. میرے اوپر اعتبار کر, میں کم کروں گا تو پھر کرنا, کوئی کسر رہے گی تو پھر تو آ جا. لہذا توجہ میری طرف کرنا. 75,000 کے بتا. تیرے پاس 75,000 صحابہ کے نام نہیں, تو 1,25,000 پی جائے مسلمان, میں 2-4 چھوڑ دوں, کافر. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, اسے نہیں مانتے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی عقیدے میں منافقت نہیں. ہم جنہیں نہیں مانتے مجھ سے کوئی نہیں بندے راضی کرنے کے لیے ہر نام کے ساتھ حضرت لیا جاتا. جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے. عقیدے میں کوئی تنگی تو نہیں ہے نا جی, ہمارا عقیدہ ہے, ہم نہیں مانتے. ہم اہل بیت کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتے, کوئی بھی ہو. ہماری عقل, ہمارا ذہن, ہمارا عقیدہ, ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ. جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے, اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے, کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے. اہل بیت علیہ السلام تھے, علیہ السلام ہیں, علیہ السلام رہے. صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. پچھلا مجمع چپ ہے, پچھلے لوگ چپ ہیں, صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا. بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے, سردار جنت تو نہیں بن سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین تو نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا. صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے, قرآن کا مالک نہیں بن سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک حدیث میں انہیں کاتب وحی کہا گیا ہے, اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. ان احادیث کا حوالہ دے دیں اور یہ بتائیں کہ آیا یہ احادیث صحیح ہیں یا نہیں. ایک روایت جو ہے نا صحیح جامع ترمذی کی, اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی, اور امام ترمذی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب حدیث ہے. تو راوی ایک حدیث کا مگر حسن ہے. نیچے انہوں نے پھیرنا علامہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں. قال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسناد لیس بصحیح, اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ امام ترمذی نے جو کہہ دیا نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں, یہ تابعی ہے. صحابی جو کہتے ہیں نا اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہوا. قال الحافظ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث. یہ میں 354 صفحہ اور یہ جو ہے نا صحیح ترمذی کی شرح اس میں سے پڑھ رہا ہوں, تحفۃ الراضی امام مبارک پوری کی. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابی ہونا ثابت ہے, نہ اس کی حدیث کی سند صحیح. یہ 354 صفحہ سے پڑھا. یہاں ایک بات جو درمیان میں آئی نا, یہ حوالہ دینا ضروری. یہ لوگ جو پڑھ لیتے ہیں نا, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں جو روایت تھی نا, اس میں انہوں نے صاحب تحفۃ الراضی میں ایک تو سعید بن عبد العزیز راوی ہادی مہدی والی, جس کو کہا کہ یہ آدمی اچھے تھے مگر اختلاط آخر میں
آخر عمر میں جا کر نا ان کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا، مختلف گڑبڑ. اور دوسرا جس صحابی کا حوالہ نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ یہ بیان کرتے ہیں، اس کا کہا کہ قال ابن عبد البر لا تصح صحبتہ ولا یصح اسنادہ، جسے نہ اس کا صحابی ہونا صحیح ثابت ہوا تابعی، اور نہ اس روایت کی سند صحیح ہے کوئی. اور آگے جو لکھا نا بہت عمدہ ہے، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، تحفۃ العازی کے صاحب نے بھی اس کو نقل کیا کہ لوگوں نے اس کی شان میں کئی حدیثیں بنا دی. علم ان قد ورد فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ، سن لو حضرت معاویہ کی شان میں بہت حدیثیں لوگوں نے بیان کر دی، کتابیں بنا دی. لیکن لیس فیہا ما سے من طریق الاسلام، مگر سند کے لحاظ میں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں. وبذالک جزم اسحاق میں راوی نسائی وغیرہ، یہ بڑے بڑے عالموں نے وضاحت کر دی ہے کہ جتنے مرضی دفتر کاڑے کرتے رہیں کوئی شان نہیں اس کی تھی. وقد صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقبہ وکذالک عمر غلام سالم ابو بکر الناش نقاش، ان لوگوں نے جن کے نام لیے نا حضرت معاویہ کی شان میں رسالے اکٹھے کیے کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی. وأورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروا، ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ان میں سے کچھ حدیثیں اپنی موضوعات کی کتاب میں ذکر بھی کی. ثم ساق اسحاق میں رہا ہوا ہے انہ قال لم یصح فی فضائل معاویہ شیء، بعد میں ابن جوزی نے امام اسحاق میں رہا ہوا ہے کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی شے ثابت نہیں، بالکل یہ جھوٹی بات ہے. واخرج ابن جوزی ایضا من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل سالت ابی ما تقول فی علی معاویہ، بہت ضروری حوالہ اس لیے نقل کرا رہا ہوں. فتح الباری میں بھی ہے ذکر معاویہ. اور یہ توحد امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ما تقول فی علی معاویہ، کہ ابا جی آپ علی اور معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فاترہ کا تو دیر تک امام احمد بن حنبل نے سر جھکایا. ثم قال، پھر فرمایا بیٹا علم ان علی کان کثیر العذاب، کہ علی بدقسمتی تو اس کے دشمن بہت ہو گئے، مسلمان جو ہے نا بہت دشمن بن گئے. ففتش لہو عیبا، تو دشمنوں نے بڑی تلاش کی کہ علی کا کوئی عیب نہ ڈھونڈے، فلم یجدوا، انہیں اس کا کوئی عیب نہیں ملا. فحمد اللہ رجل قد حاربہ فترہ کہ آدم منہم لعلی، تو پھر انہوں نے یہ مکاری کی کہ جو آدمی حضرت علی سے جنگیں لڑتا رہا نا اس کو انہوں نے مکاری سے اتنا اچھالا، اس کی شانیں بیان کی کہ علی کیا ہے، معاویہ جیسا ہی ہے نا. فاشار بہذا را مختلق معاویہ من الفضائل، تو یہ بات کیا کرے امام احمد بن حنبل نے یہ اشارہ کیا کہ معاویہ کی جتنی شانیں گھڑی ہیں علی کے برابر کرنے کے لیے ممن لا اصل لہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مکاری ہے، سیاسی چال ہے. قضا فی الفتح، جیسا کہ فتح الباری ہے، یہ 354 355 صفحہ تحفۃ العازی امام عبد الرحمن المبارک پر اہل حدیث چوتھی جلد. اور یہ فتح الباری میں بھی جہاں ذکر معاویہ باب وہاں امام نے یہ کھول کر لکھا. اب یہ جو کہہ دیتے نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ، جس کو یہاں کہا کہ نہیں یہ صحابی نہیں، اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں، جس نے حاجی مادی کے روایت کہتے نہیں، یہ صحابہ جو لکھی نا ابن حجر نے صحابہ پر، اس میں بہت سی روایتیں دی ہیں جس سے ثابت کیا کہ نہیں یہ صحابی ہے. نہیں، یہاں کا صحابی نہیں فتح الباری، وہاں کا صحابی ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات سن لیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی نا 3-4 کتابیں ہیں جن پر انہیں فخر تھا کہ یہ میں نے پختہ عمر میں لکھی ہیں. فتح الباری ہے اور یہ تہذیب و تہذیب ہے، یہ ہے پکی میری. جو پہلے تلخیص العبیر یا علیہ صاحبہ وغیرہ لکھی وہاں نہ مجھے کوئی ساتھی ملا تحریک کے لیے ساتھ، نہ میں کوشش کر سکا. وہ کتابیں اتنی معتبر نہیں جتنی یہ کتابیں. اب اس میں بھی دیکھ لیں یہ تہذیب و تہذیب ہے، اس میں بھی صاف نہ لکھا کہ یہ کوئی بات نہیں، صاف بیان کر دیا کہ یہ عمران بن ابی تعالیٰ سے یہ ہے اس روایت میں جس میں آتا نا کہ یہ کاتب وحی تھا فلاں، سب رد کیا، کچھ نہیں. لیسا بذاک وہو ضعیف، ابن حبان وغیرہ نے صرف کہا قال ابو زرع لین قال ابو حاتم والنسائی لیسا بالقوی. ایسے ہی نا لوگ ہیں جن کی روایتیں لوگ دیتے رہتے ہیں، حقیقت نہیں ان کی کچھ. یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہی ہے نا کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. یہ بتائیں امام ترمذی. ہاں
بالکل ایسی ہے ترمذی کی روایت ہے جی اس کو علامہ البانی بھی نا کھینچ تان کر کے یہ جو راوی ہے نا ہاں اس کو سکا تو نہیں کسی نے کہا مگر اس کے بارے میں کچھ ذرا بھی نہیں آئی. اتنے سکا لوگوں نے اس روایت کی ہے جس کے اتنے شاگرد سکا ہوں وہ معلوم ہوتا کہ ضرور سکا ہی ہوگا. کچھ نہیں ہوگا سے کام چلاتے ہیں بھائی. جس کی شرح لکھ رہے ہیں ترمذی کی اس کے اشارے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری جن کی شرح توبۃ العاضی مسجد کو مغرب میں مانی گئی کہ انڈیا میں اگر کسی نے کام کیا تو اون المعبود ابو داؤد کی شرح اور تو انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث صحیح کوئی نہیں. حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی. یہ کھینچ تار کر بنانے کو اس کا کیا فائدہ. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے علامہ البانی نے بھی لکھا سارے علماء میرے ساتھ مناظرہ کیا یہاں ساتلال شاہ صاحب آئے. میں نے کہا حضرت بات کرنی حجرے میں ہم دونوں نہیں مسجد میں ہوگی بیٹھ کر کتاب میں لے. میں نے کہا اس میں دعا ہے آپ بتائیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ اس کو حدیث مہدی یہ خبر ہے جملہ خبریہ کی حدیث مہدی ہے یا یہ انشائیہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے. اب اس نے کہہ دیا نادانی سے یہ جملہ خبریہ. اس کے ساتھ جتنے تھے نا استاد آئے دارالقرآن وغیرہ وہ شرمندے ہو کر اٹھ کے. میں نے کہا شاہ صاحب آپ بھی لکھ لیں آپ کے علم کا پتہ چلے کہ دعا انشاء ہوتی ہے یا خبر ہوتی ہے. وہ بھی پھر رسوا ہوئے. تو دعاؤں کے بارے میں ساری امت جانتی ہے کہ کوئی ٹھیکہ نہیں کہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں. آپ نے 3 دعائیں کی تھیں 2 اللہ نے مانی تیسری رد کر دی. نہیں میں مانوں گا. اس لیے فتح الباری اور علامہ البانی صاحب مانتے ہیں کہ کہیں ضمانت نہیں کہ رسول اللہ کا وہ خیال جو پورا ہی ہوا. خبر نہیں کہ یہ حدیث رمضی دعا ہے. وہ ان کے کردار سے پتا چلتا کہ ان کے حق میں کوئی نہیں قبول ہے. یہ حدیث مہدی نہیں بنے بلکہ امت کو انہوں نے غلط راستے پہ ڈالا. اچھا اور یہ علم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب پھیلائیں ان کو جی یہ مولوی چیخیں یا چلائیں ان کی مرضی ہیں. یہ حقائق بالکل فیکٹس ہیں. باقی سب و شتم اور لعنت جنت تو اس کا معاملہ یہ ساتھ کلیئر کرا کریں کہ میں ان سے کوسوں دور میں لعنت بیچتا ہوں ایسے کام کرتے. ان کو کیا حق ہے یہ اللہ کی مرضی اپنے کسی بندے کو بخشے یا جنت دے. ہمیں کیا تکلیف. دنیا میں جو کچھ اس سے غلط کام ہوئے ہیں وہ بھی اگر ذاتی حد تک ہوتے کسی نے شراب پی زنا ہو گیا ہمیں کیا. مگر جس کے کاموں سے امت کو نقصان پہنچا نظام تباہ ہوا اور ایک ایسی پٹری پر ہم چل پڑے کہ واپسی نہیں ممکن ہوئی اب تک اس کا تو بیان کرنا پڑتا. امام ابن حزم لکھتے ہیں جو حدیث میں آتا مردوں کو برا نہ کہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سے امت کا کچھ نہیں بگڑا. لوگوں کا اپنا کوئی عام ذاتی عمل ورنہ راویوں کے بارے میں جو مرتب ہوا ہے ان کے بخیے دے رہے ہیں کہ یہ کذاب ہیں یہ صوفی تو کہتے تھے یہ بھی غیبت ہے. علماء نے کہا یار یہ کام نہ کریں تو حدیث کا علم ہی تباہ ہو جائے. تو جن سے امت کو نقصان پہنچا نا دین کو ضرر پہنچا ان کے عیب بیان کرنا ساری امت کرتی ہے. پھر کرنے